اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQTV کی یہ بہترین کاوش جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین، یہ ذرہ ناچیز پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہے، اور آپ سب جانتے ہی ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں نفلی عبادات کے تعلق سے، نفلی اعمال کے تعلق سے، زائد اعمال کے تعلق سے، تطوع کے تعلق سے، اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان اعمال سے ہٹ کے کہ جنہیں شریعت مطہرہ نے لازم کیا ہے، یہ جو فرائض اور واجبات ہیں ان کے علاوہ کچھ ایکسٹرا کیا جائے۔ اب جناب، ہم نے جو کل بات کی ہے نوافل کے تعلق سے، وہ ہم نے بات کی سوشل ویلفیئر کی، کل ہم نے بات کی خدمت خلق کے تعلق سے۔ اس وقت وطن عزیز کو جس ایمرجنسی کنڈیشن سے یا ایسے سرکمسٹانسز سے گزرنا پڑ رہا ہے، ان حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے کہ ہر آنکھ اشکبار ہے ہمارے پیارے، اور کل ہم نے تعلق سے بھی بات کی کہ اللہ اور اس کے رسول سید الانبیاء امام الانبیاء کی تعلیمات کی روشنی میں بہترین انسان وہ ہے کہ جو اپنے بھائی کے لیے، یعنی ان براڈ وے، اپنے دوسرے بھائی کے لیے، یعنی جو اس کا ہم وطن ہے، جو اس کا ہم مذہب ہے، یا اس سے بھی آگے بڑھ کے تمام لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، جس کی ذات سے دوسرے کو نفع پہنچے۔ اور جناب، بات یہ ہے کہ اگر کوئی استطاعت رکھتا ہے کسی بھی لیول پہ، آپ کسی کو کھانا کھلا سکتے ہیں، کسی تک اپنا پہنا ہوا لباس ہی پہنچا سکتے ہیں، نیا خرید کے دے سکتے ہیں، ان کے لیے رہائش کا بندوبست کر سکتے ہیں، کوئی اچھی چیز پہنچا سکتے ہیں، خشک دودھ، میوہ جات یا کوئی بھی ایسا سامان کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جس کی ضرورت ان کو، خواتین کے حوالے سے آپ اشیاء، جو خصوصی اشیاء ہوتی ہیں وہ بھجوا سکتے ہیں۔ تو جو بھی آپ اپنے لیول پہ کر سکتے ہیں، انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا نچوڑ یہ ہے کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی مشکل گھڑی میں مدد کرنی ہے۔ اب ان مشکل گھڑیوں میں ان کی مدد کرنے کے بجائے جناب مہنگی چیزیں مت بیچیے اور یہاں اپنی دکان نہ چمکائیے، اس تعلق سے بھی ہم نے بات کی۔ آج ہم بات کو مزید آگے بڑھائیں گے اور سیلاب زدگان کی امداد ہی کے تعلق سے، یعنی خدمت خلقی کے تعلق سے آج ہم بات کریں گے۔ اور اب جو ہم اموال بھیج رہے ہیں، تقسیم کا انداز کیا ہونا چاہیے، کیا طریقہ کار اختیار ہونا چاہیے، اور جناب سوشل میڈیا پہ جو لوگ بے حد ایکٹیو رہتے ہیں وہ اس کو بھی سوشلائز کرتے ہیں اور شو آف کرنے کے لیے سیلفیز لے رہے ہوتے ہیں۔ تو جناب بہت سارے آج ایسے ہمارے پاس اسپیکٹس ہیں کہ جن پہ ہمیں بات کرنی ہے۔ عالمات جو میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں، ماشاء اللہ جداگانہ انداز تکلم رکھتی ہیں، پرمغز اور جامع گفتگو آپ کا خاصہ ہے۔ عالمہ صدف ذوالفقار کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے؟ الحمدللہ، خوش خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ اور جناب ہماری آج کی جو دوسری مہمان اسکالر ہیں، ماشاء اللہ آپ بھی خوش بیان ہیں، خوش انداز ہیں اور سحر حاصل گفتگو فرماتی ہیں، عالمہ افق مزمل کو بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا سلامت رہیے۔ جناب ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ ہم الحمدللہ اپنی بہنوں سے، عالمات سے، اسکالرز سے کہ جو مستند ذرائع سے ہم تک پہنچتی ہیں اور پھر ماشاءاللہ مستند انداز سے ڈیلیور بھی کرتی ہیں ان معاملات کو، اور مفتی صاحب موجود ہوتے ہیں کہ جن کی ہر بات اپنے آپ میں سند ہوتی ہے، جو ہمیں مسائل بھی سمجھاتے ہیں
ہیں اور جو بھی معاملہ، جو بھی ہمارا کانٹینٹ ہوتا ہے یا جو بھی ہمارا عنوان ہوتا ہے اس پہ سیر حاصل، مکمل اور تسلی بخش گفتگو فرماتے ہیں. آج بھی ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں ماشاءاللہ شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید نیازی دامت فیودہم کو بھی سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ سلامت رکھے ماشاءاللہ. جناب نفلی عبادات اور خدمت خلق کے تعلق سے آج ہم بات کر رہے ہیں. سیلاب زدگان کی امداد ماشاءاللہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ لوگ اپنے لیول پہ بہت کام کر رہے ہیں، لیکن کیا آپ سمجھتی ہیں، شرعی نقطہ نگاہ سے بھی بتائیے کہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ تقسیم کا جو اموال بھیج رہے ہیں کیا انداز ہونا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، دین اسلام حسن معاشرت کا درس دیتا ہے، اور ایک خوبصورت اور حسین معاشرہ کس طرح ہونا چاہیے اس کے اصول ہمیں اسلام بیان فرماتا ہے. انہی میں سے ایک اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی اور گناہ کے کاموں میں مدد نہ کرو. اس سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان معاشرہ وہ ہوتا ہے کہ جو اچھائی کے کاموں میں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، خوشی اور غمی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن گناہوں کے اندر ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے. مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک جسم کہ اگر کسی بھی عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے. تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ تکلیف اور مصیبت زدہ صورتحال جب کسی مسلمان پر ہو تو ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اس کی مدد کریں. اور یہ خلاصہ اگر کریں اس آیت اور حدیث مبارکہ کا، تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے جو بیسک اصول ہیں ان میں سے ایک حسن معاشرت بھی ہے. اب یہاں جہاں تک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کی مدد کریں تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مدد کرنے کا حکم دیا تو پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے طریقے بھی بیان فرمائے کہ کس انداز میں ہمیں مدد کرنی چاہیے. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اس کو رضائے الہی کے لیے ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ طیب اور پاک مال سے ہو تو افضل اور اولیٰ ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کسی کی مدد کر رہے ہوں تو پھر اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. بعض اوقات آپ دوسروں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ انداز ایسا ہوتا ہے کہ وہ تو بیچارے مجبور ہیں، وہ تو آپ سے لیں گے ہی، لیکن آپ ان کی اتنی تذلیل کر کے ہم دے رہے ہوتے ہیں یا کوئی ایسا انداز اختیار کرتا ہے جن سے ان کی دل آزاری ہوتی ہے. تو بس اگرچہ ہم ایک اچھا کام کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف دل آزاری کر کے حرام کام میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں. لہٰذا اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جب بھی کسی کی مدد کریں تو ایسے کریں کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. مزید یہ پیش نظر رکھیں کہ جب ہم ان کو کی مدد کر رہے ہیں تو ان کی تو بلا شبہ فی الحال ضرورت ہے، وہ بھی محتاج ہیں، انہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے. لیکن اسے دوسرے اسپیکٹ سے دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ذریعہ دیا، بظاہر وہ ہمارے لیے سبب بن رہے ہیں نیکیاں کمانے کا. اگر ہم ان کی مدد کریں گے تو ریوارڈ میں وہ تو ہمیں کچھ نہیں دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دے گا. وہ تو ذریعہ بن رہے ہیں ہمارے جنت میں جانے کا یا ہمارے ثواب کے حصول کا. تو ہمیں اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، نہ کہ اپنا احسان جتانا چاہیے کہ ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں. صحیح. اور آخری اور موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز دیں جو قابل استعمال ہو، اس اعتبار سے بھی کہ مطلب جو ضرورت ہے ان کی وہ انہیں دیا جائے، جو موجودہ سینیریو میں ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کو پورا کرتی ہے، اور دوسری یہ کہ وہ اس چیز کو استعمال بھی کر سکیں. جو ایسا نہیں کہ ہمارے یوز کی نہیں بچی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ چلو یہ انہیں سیلاب زدگان کو دے دیں، تو ایسا نہیں. اس لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ قابل استعمال چیز ہو اور ان کے لیے ضروری بھی ہو، ایسی چیز دیں، اور جتنا بہتر دے سکیں اتنا ہی اچھا ہے. آپ کے استعمال کی چیز تو ہو سکتی ہے کہ آپ یعنی یوز بہنیں کپڑے بھی بھیج رہی ہیں، لیکن ان کے لیے وہ قابل استعمال بھی ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہ ان کے استعمال کے لیے، جب اگر قابل استعمال ہی نہیں ہوگی تو فائدہ ہی کچھ نہیں. کیا فائدہ؟ جی بالکل. تو سوچ سمجھ کے آپ بالکل، تو آپ اس لیے ان کی امداد کیجیے. ان احتیاطوں کے پیش نظر اگر امداد کی جائے گی تو وہ افیکٹو بھی ہوگی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ثواب بھی ضرور ملے گا. ماشاء اللہ. جناب میں آپ کی سمجھاؤں گی افق مزمل کہ ہم اپنے مسلمان
بہنوں اور بھائیوں کو اور ان کے بچوں کو، ان کے گھرانوں کو خوشی دینا چاہ رہے ہیں، ان کی امداد کرنا چاہ رہے ہیں، طریقہ کار کے تعلق سے تو کلام ہوا. لیکن اب یہاں ایک وہ بھی طبقہ ہے کہ یعنی ٹرینڈ چل رہا ہے ان ادر ورڈز کہ جو سیلفیاں بھی بنا رہے ہیں، وہ اگر تھوڑا سا بھی سامان بھیج رہے ہیں امداد کے لیے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ 4 لوگوں کو پہلے پتہ چل جائے اور پھر میں وہ سامان آگے بھیجوں. تو اب یہ اس طرح شو آف کرنا کیا حکم شرعی ہوگا؟ لیکن پہلے میں کال لے لوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمیرہ دیکھیں آپ پہلے تو بتا دیجیے آپ کی ہمیشہ کال مل کیسے جاتی ہے اور پہلی ہوتی ہے؟ مل جاتی ہے. ماشاء اللہ. کیسی ہیں حمیرہ؟ الحمدللہ علی کل حال. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال. کیا سوالات لے کے آئیں گے؟ میرا 3 سوال ہے. پہلا سوال یہی ہے سیلاب زدگان کے حوالے سے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو سیلاب زدگان کے حوالے سے امداد کلیکٹ کرتے ہیں پھر اس کو خود رکھ لیتے ہیں. اس طرح سے بھی واقعات ہو رہے ہیں. اس طرح سے امانت میں خیانت کرنا کیسا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ کیا ہر جو مانگ رہا ہے سیلاب زدگان کے نام پہ کیا ہر ایک کو دے دینا چاہیے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ نفس کی پہچان سے کیا مراد ہے اور یہ کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ نفس کی پہچان. ہاں جی. اور لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ کسی نے سجدہ صاحب کے لیے جو 2 سجدے کیے سلام پھیرے بغیر، کیا اس طرح سے سجدہ صاحب ادا ہو جاتا ہے جیسے ہم عبدہ و رسولہ کہہ کے دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں اور پھر 2 سجدے ہوتے ہیں لیکن سلام نہیں پھیرا 2 سجدے کر دیے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت ایک بریک شامل کر رہے ہیں. افق کی سمت ہم اس بریک کے بعد بڑھیں گے. درود پڑھتے رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب آج دین اور خواتین میں ہم بات کر رہے ہیں خدمت خلق کے تعلق سے، یعنی اپنے مسلمان بھائیوں کی، بہنوں کی، ان لوگوں کی کہ جو مشکل کے اس گھڑی میں ہماری امداد کے منتظر ہیں، کس طرح سے ہم سب کو ان کی امداد کرنی ہے اور کس طرح سے وہ امداد ان تک پہنچے، اس تعلق سے کلام ہو رہا ہے. کالرز بھی ہم شامل کر رہے ہیں اور ہماری بہن عالمہ افق مزمل کی سمت بھی بڑھیں گے. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید. کراچی سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ تھوڑا سا کچھ مسئلہ ہے، بریسٹ سے پانی آتا ہے چپچپا سا. جی جی. تو اس سے کپڑے تو نہیں ناپاک ہوتے؟ نماز وغیرہ انہیں کپڑوں میں پڑھی معمولی سا 1-8 قطرے. کوئی پرابلم ہے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں. جی افق مزمل آپ کی سمت آئیں گے. اور جناب یہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ہر چیز کی تشہیر کی جاتی ہے اور اسے پسند کیا جاتا ہے اور سیلفیز بنائی جا رہی ہیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ جب بھی کوئی نیک عمل کریں تو اس کو اس کے تمام لوازمات سمیت کیا جائے. یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کے اس نیک عمل کے درمیان میں یا اس کے اندر کوئی ایسی چیز مس ہو جائے کہ جو اس پورے عمل کو زیرو کر دے، ضائع کر دے. تو صدقات نافلہ ادا کریں، صدقات واجبہ ادا کریں، کوئی بھی قسم کا نیک عمل کریں تو اس عمل کا ریا سے پاک ہونا ضروری ہے. کیونکہ ریاکاری وہ باطنی گناہ ہے، وہ چیز ہے ریاکاری کہ جو آپ کے عمل کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح آگ جو ہے وہ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو اپنے عمل کو اس سے پاک رکھنا ضروری ہے. اگر کوئی شخص صدقات نافلہ، صدقات واجبہ کثرت سے ادا کرتا ہے لیکن اس کے پیچھے نمود و نمائش پوشیدہ ہے، اس کے پیچھے لوگوں کو دکھانا پوشیدہ ہے، دکھاوا کرنا، شو آف کرنا پوشیدہ ہے، تو چاہے اپنا سارا ہی مال دے دیا جائے اس کا کوئی فائدہ انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا. جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ ایک شخص تھا کہ جب اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا وہ نہایت سخی انسان تھا اور اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ سخاوت میں اعلیٰ درجے پر فائز ہے. جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم کیا کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے. اس شخص نے سوال کیا کہ عرض کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یا رب میں نے تو اپنی سارے مال کو تیری راہ میں قربان کر دیا. تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ تو نے یہ مال اللہ کی راہ میں اس لیے نہیں دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو جائے. یعنی تیری نیت میں وہ پاکی نہیں تھی بلکہ تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تیرا مرتبہ بلند ہو، تیری واہوائی کی جائے. سو وہ ہو گئی اور اب تیرا ٹھکانہ یہی ہے جہاں تجھے ڈالا جا رہا ہے، دوزخ میں اس کو ڈال دیا گیا. تو اس سے پتہ چلا کہ اپنے مال کو اگر ادا کرتے ہیں تو اس کے اندر مکمل تمام قسم کے لوازمات موجود ہوں. جہاں تک سوال کا تعلق ہے
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم، کہ تم میں سے جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے رات میں اور دن میں، چھپا کر اور ظاہر کر کے، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ تو بظاہر یہاں پر دونوں قسم کی اجازتیں مل رہی ہیں کہ آپ اپنا مال اگر لوگوں کے سامنے دکھا کر خرچ کر رہے ہیں یا چھپا کر خرچ کر رہے ہیں، دونوں میں اجر ہے۔ لیکن جو دکھا کر خرچ کرنا ہے اس میں صورتیں یہ ہیں کہ اولاً یا تو وہ صدقات واجبہ ہوں جیسے زکوٰۃ، فطرہ وغیرہ، تو وہ آپ لوگوں کے سامنے ادا کرتے ہیں، اس کو زیادہ افضل قرار دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ لوگوں کو ترغیب بھی ہو اپنے فرائض ادا کرنے کی، جیسے ایک بندہ ادا کرتا ہے تو دوسرا اس کو دیکھ کر سیکھتا ہے کہ ٹھیک ہے میں بھی اپنے واجبات ادا کروں۔ اسی طریقے سے اگر صدقات نافلہ ادا کر رہے ہیں اور سب کے سامنے ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس میں نیت یہ ہو کہ مجھے دیکھ کر اس کا جذبہ بھی بڑھے۔ جیسے اب دو پڑوسن ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں سیلاب زدگان کے لیے اتنا مال بھیج رہی ہوں تو آپ بھی ہمت کریں، تو ان کو ترغیب دینا ان کا جو ہے وہ اصل مقصد ہے، تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ پکچرز وغیرہ اس لیے بناتے ہیں کہ جن لوگوں نے آپ کو اپنا مال دیا ہے سیلاب زدگان تک پہنچانے کے لیے، وہ لوگ بعض اوقات پروف چاہتے ہیں یا وہ ان کو اطمینان قلب چاہیے ہوتا ہے کہ ہمارا مال صحیح مقام پر پہنچا ہے، تو ان کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ کا مال صحیح مقام پر استعمال ہوا ہے، بعض اوقات سیلفیز لی جاتی ہیں، پکچرز لی جاتی ہیں اور ان کو شو کیا جاتا ہے۔ اگر یہیں تک معاملہ ہے تب تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر بات اس کے اپوزٹ ہو جاتی ہے کہ تصویر کھینچنے سے مراد یہ کسی کی تذلیل کرنا، اس کو لوگوں میں عام کرنا، یا وہی بات آ گئی اپنی واہوائی کرنا، اپنے آپ کو شو آف کرنا، تو یہ بالکل شرعی طور پہ ناجائز ہے، اس کی کوئی اجازت شرعی طور پر نہیں نکلتی ہے، بلکہ وہی بات ہو گئی کہ اپنے عمل کو ضائع کرنا ہے۔ تو ویسے بہتر یہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی عمل کریں اس کو چھپا کر کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بروز قیامت جو لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے ان میں ایک شخص وہ بھی ہوگا کہ جو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال دیا کرتا تھا کہ جب سیدھے ہاتھ سے دے تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ تو اتنا چھپا کر، اتنا پوشیدہ کر کے صدقہ دیں کہ آپ کے اس عمل کا آپ کے اور اللہ کے علاوہ کوئی تیسرا بندہ گواہ نہ ہو۔ تو ایسے عمل کرنا چاہیے تاکہ اس کا وہ قلب میں جو مزہ ہوتا ہے، نورانیت تبھی پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ کے ارد گرد نہ مخلوق خدا ہوتی ہے، نہ کوئی بندہ موجود ہوتا ہے، صرف آپ کے عمل کا گواہ اللہ کی ذات ہوتی ہے، اور پھر وہ اجر جو ملتا ہے وہ ایسا ملتا ہے کہ انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ تو کبھی ایسا بھی عمل کر کے دیکھیں، اگر آپ ظاہری طور پر ادا کرتے ہیں تو کبھی چھپا کر بھی کر کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا بے شمار اجر عطا فرمائے گا، اور حقیقی لذت اور روحانیت جو ہے وہ اسی وقت حاصل ہوتی ہے کہ جب ان زائد عبادات کو پوشیدہ کر کے ادا کیا جائے۔ تو ویسے اس کی عادت بنائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری جیسے کبھی باطنی گناہ سے محفوظ فرمائے۔ اللہم آمین۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کیا؟ میں لاہور سے بول رہی ہوں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ویسے شمیم کیسی ہیں آپ؟ خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں مغرب کی نماز پڑھ کے تصویر کر رہی ہوتی ہوں تو میری آنکھ لگ جاتی ہے، اور 1 گھنٹے کے بعد میری آنکھ کھلتی ہے، اور اس کے بعد میں عشاء کی نماز، مجھے تھوڑا سا دل میں ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنی ہے اور میں سو گئی ہوں۔ اور دوسرا سوال، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی۔ آپ کی بات مکمل ہو گئی، میں مفتی صاحب کی سمت بڑھتی ہوں۔ مفتی صاحب، بات ہو رہی ہے سیلاب زدگان کی جو امداد کی جا رہی ہے، تو تقسیم کا کیا انداز اور کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ پھر یہ جو شو آف کے تعلق سے افق نے میسیجز دیے ہیں سیلفیز بنانے کے تعلق سے، آپ رہنمائی فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، پہلے تو میں سیلفیز کے بارے میں کچھ جو ہے وہ بات کرنا چاہوں گا۔ ایک تو امداد کے حوالے سے تو بات ہو گئی کہ سیلفیز جو ہے وہ نیک کام کرتے ہوئے سیلفی بنانا یا بنوانا کیسا ہے، یہ تو گفتگو ہو چکی۔ میں اس سے ہٹ کر نفس سیلفی پہ بات کروں گا کہ ویسے سیلفی بنانا کیسا ہے۔ تو دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ جو ہے وہ اس انتہا پر ہیں، بعض اس انتہا پر ہیں، بعض لوگ تو بالکل سرے سے کنڈیم کر دیتے ہیں اس طرح کہ جناب بس سیلفی بنانا جیسے جو ہے وہ جائز ہی نہیں ہے۔ بعض بالکل اس طرح جو ہے وہ سیلفی پہ گفتگو کرتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے کہ بس ان کو سیلفی کا فوبیا ہے کہ بغیر سیلفی کے وہ رہ نہیں سکتے، ایسا لگتا ہے کہ ان کی زندگی ساری جو ہے وہ سیلفیز کے گرد ہی گھومتی ہے، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، ایک خاص انداز بنا کے، اور جو ہے مخصوص بس وہ سیلفیز کا یہ فوبیا جو ہے، فوبیا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، فی نفس ہی جو ہے وہ جو جائز معاملات ہیں، جائز چیزوں کی جائز تصویر بنانا جائز ہوتا ہے۔ یہ وہ تصویر نہیں ہے پرنٹڈ فارم کی، یہ سیلفی جو ہے جس طرح موبائل کی تصویروں کا حکم ہے، یہی سیلفی کا حکم ہے۔ جائز چیزوں کی جائز سیلفی بنائی جا سکتی ہے،
اس میں حرج نہیں ہے. اور بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے یا یادگار کے طور پہ لوگ کسی ایسے مقدس مقام پر ہیں, یادگار کے طور پہ بنا رہے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن فوبیا نہیں ہونا چاہیے سیلفی کا. سیلفی کا فوبیا تو یقیناً جو ہے یہ خود نمائی کی بدترین شکل ہے. سیلفی جو ہے کہ سیلفی کا فوبیا ہونا, تو اس لیے جو ہے وہ سیلفی کا فوبیا نہیں ہونا چاہیے. اور بعض لوگ تو اپنی جان تک آئے روز یہ خبریں بھی آتی رہتی ہیں کہ کسی ایسی جگہ پر سیلفی اگر انہوں نے بنائی, اس سیلفی بنانے کی وجہ سے ہی اس کی جان چلی گئی بندے کی. وہ بندہ گر گیا, جھیل میں گر گیا, سمندر میں گر گیا. ویڈیوز بھی آتی ہیں اور وائرل ہوتی رہتی ہیں, اور آئے روز خبریں بھی آتی رہتی ہیں کہ سیلفی کے شوق نے فلاں کی جان لے لی, سیلفی کے شوق نے فلاں کی جان لے لی. تو جان بہرحال جان ہے تو جہان ہے, سب سے قیمتی جان ہے. تو سیلفی جو ہے وہ آپ کی جان سے بڑھ کر نہیں ہے. تو اپنی جان کی بھی حفاظت کریں, اپنی آبرو کی بھی حفاظت کریں, اپنے مال کی بھی حفاظت کریں, اپنے اخلاق کی بھی حفاظت کریں, اپنی تمام چیزوں کی حفاظت کریں. تو سیلفی فوبیا نہیں ہونا چاہیے. سیلفی فوبیا برا ہے. فی نفس ہی جائز چیزوں کی جائز سیلفی بنانے میں حرج نہیں. میرے خیال میں کال ہے. جی بہت شکریہ صاحب آپ کا. جناب جو لوگ یعنی سیلفی کے لیے یا بنانے کے لیے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں تو ہمیں اس سے بچنا ہے کہ اب ہر معاملے میں سیلفی بن رہی ہے. جناب ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید. آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ نفل جو ہوتے ہیں, میں نے 100 نوافل کی منت مانی تھی, تو کیا نفل جو ہے وہ 4 رکعت اور 12 رکعت کی بھی نیت کر کے پڑھے جا سکتے ہیں, اور نفل کی کل نیت کتنی کی جا سکتی ہے ایک ہی نماز میں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ٹھیک ہے آگے جی بات کیجیے بہن. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. ٹھیک ہے مطلب آپ کی بات مکمل ہو گئی. گزارش کر رہا تھا سیلفی کی بات تو ہو گئی. دوسری بات آ جائے سیلاب زدگان کے حوالے سے. سیلاب زدگان جو ہے فلڈ افیکٹیز کی مدد کے حوالے سے کل بھی اس پہ ہم نے گفتگو کی تھی, آج بھی. تو ایک بہت ساری باتیں ہو گئیں. ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ خدمت خلق ہے, تو خدمت خلق جو ہے وہ اس انداز پر ہو کہ خدمت ہی محسوس ہو. یعنی آپ اپنے آپ کو محسن نہ جتائیں. ویسے بھی قرآن مجید فرقان حمید میں منع فرمایا گیا نا, لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر باطل نہ کرو. تو آپ کا انداز ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے یہ شور ہو کہ آپ بڑے محسن ہیں, آپ ان پر بڑا کوئی احسان کر رہے ہیں اور یہ کوئی گری پڑی مخلوق ہے. ایسا نہیں, بلکہ آپ اگلے کی عزت نفس کو پامال نہ کریں, اس کی عزت نفس کا بھرپور خیال رکھیں اور خدمت کریں اپنے آپ کو خادم سمجھ کر, اور ان کے بھی شکر گزار ہوں, اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور ان کے بھی شکر گزار ہوں کہ ان کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اس نیکی کا موقع دیا ہے, خدمت خلق کا موقع دیا ہے. تو خدمت خلق کریں, ضرور کریں, اور اپنے آپ کو خادم سمجھ کر کریں, محسن سمجھ کر نہ کریں. اپنے آپ کو وسیلہ سمجھیں کہ اللہ نے آپ کو وسیلہ بنایا ہے ان کی خدمت کرنے کا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی کمی نہیں ہے. آپ نہیں کرتے, آپ کی جگہ اور بہت سارے ہیں, اللہ کسی کے ذریعے بھی نیک کام لے سکتا ہے. تو اللہ نے آپ کو چنا, اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ کو چن رہا ہے اور آپ کو توفیق دے رہا ہے. اور جن بندوں کی آپ مدد کر رہے ہیں ان بندوں کے بھی آپ شکر گزار ہوں, گریٹفل ہوں. آپ کے اندر تشکر کے جذبات ہونے چاہیے ان کے لیے کہ ان کی وجہ سے مجھے اس عظیم نیکی کا موقع مل رہا ہے. تو ان چیزوں کا ضرور خیال رکھیں, اور باقی کسی بھی طرح کا کوئی فرق نہ برتیں کسی کے ساتھ. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. ہم آپ کی سمت آئیں گے عالمہ صدف, لیکن اس وقت مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, اور جناب بریک لینا بہت ضروری ہے اس وقت. آپ درود پڑھتے رہیے, ہم واپس آتے ہیں. اللہم صلی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب دین اور خواتین میں تمام دیکھنے والوں کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں نوافل کے تعلق سے, ہم بات کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے جو اعمال کیے جاتے ہیں, اظہار شوق کے لیے جو اعمال کیے جاتے ہیں, یا اللہ کی ذات کو خوش کرنے کے لیے جو اعمال کیے جاتے ہیں, اور وہ کچھ ایکسٹرا ہوتے ہیں. شریعت ان کا تقاضا تو نہیں کرتی ہے, اور شریعت نے ہم پہ لازم تو نہیں کیے ہیں, لیکن اللہ کی محبت حاصل کی جا سکتی ہے ان تمام اعمال سے. ہم بات کر رہے ہیں کہ سیلاب زدگان کی امداد کیسے کی جانی چاہیے. ہم بات کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو, دکھاوے کو کوئی دخل نہ ہو. اور جناب ایک اور پہلو جس پہ اب میں اس سیگمنٹ میں بات کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے اور اس کے حبیب کی کریمانہ صفات پہ ہم بات کرتے ہیں, لیکن جب اپنی بات آتی ہے
چند لوگوں کی بات کروں گی، سب کی بات نہیں کر رہی، تو وہ جب کرم نوازیوں پہ آتے ہیں جناب تو اس میں ہمیں تعصب نظر آتا ہے، اس میں ہمیں امتیازی سلوک نظر آتا ہے، ڈسکریمنیشن نظر آتی ہے، یعنی اپنے اپنوں کو دینے والے لوگ زیادہ نظر آتے ہیں۔ تو یہاں شرعی حکم کیا ہوگا؟ کیا لوگوں کی امداد کرتے وقت بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ کون کس کو کس سے زیادہ نسبت یا قربت حاصل ہے؟ دیکھیے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازات جو ہیں یا بولیں امتیازی جو ان کے نکات ہیں یا پوائنٹس ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دین اسلام تعصب کو اور امتیازی رویوں کو ناپسند کرتا ہے بلکہ اس کی مذمت کرتا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وخلقناکم شعوبا وقبائل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اے لوگوں میں نے تمہیں پیدا فرمایا ایک مرد اور عورت سے، اور پھر آپ ہمیں تقسیم کر دیا گیا وہ گروہوں میں اور قبائل میں تاکہ ہماری پہچان ہو سکے۔ تو یہ ایک آئیڈینٹی کے لیے مختلف شعبے یا قبائل وغیرہ بنے ہیں جو گروپس آپ کہہ لیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنے معاملات میں تعصب کا شکار ہو جائیں، فیوریٹزم جو ہوتا ہے اس کی طرف چلے جائیں۔ مزید یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر بہت کلیئرلی بیان فرما دیا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر فضیلت نہیں، یعنی دین اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آپ کسی بھی اعتبار سے تعصب کا شکار ہوں۔ حتیٰ کہ دشمنوں کے ساتھ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ رویہ اختیار کرنے کو کہا۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو آپ کا مسلمان بھائی ہے، دوسری طرف دشمن ہے، ان کے لیے بھی یہ فرمایا ہے کہ جب آپ ان سے جنگ میں، حالت جنگ میں بھی عورتوں کے ساتھ آپ نے کچھ غلط نہیں، عورتیں سے آپ نے مخالف نہیں آنا، بچوں کو نقصان نہیں پہنچانا، بزرگوں کو نقصان نہیں پہنچانا، حتیٰ کہ کوئی اگر معذور ہو چاہے جوان ہو اس کے باوجود اس کو نقصان نہیں پہنچانا۔ اسلام اخلاقیات کی اتنی اعلیٰ مثال قائم کر رہا ہے، تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ دین اسلام کی شدید ناپسندیدہ چیزوں میں سے یہ ہے کہ ہم تعصب کریں اور فیوریٹزم کی طرف جائیں، بلکہ ہمیں رنگ، نسل اور ملکی تشخص یا زبان کے تشخص سے بالا تر ہو کر امدادی کام کرنے چاہیے، اور سیلاب زدگان کی کیا یا جس بھی اعتبار سے کسی کی بھی آپ مدد کریں تو مدد کے اندر صرف جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں کو مصیبت سے نکال رہے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں۔ بعض اوقات سیلاب زدگان میں چونکہ مسلمان پاکستان میں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں، تو ایسے بھی لوگ ہیں جو نان مسلمس ہیں۔ اب اس کا یہ بھی ہرگز مطلب نہیں کہ صرف مسلمانوں کی مدد کی جائے، کفار کی مدد نہ کی جائے، چونکہ نان مسلم جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں وہ پاکستان کی حکومت کے انڈر آتے ہیں اور وہ پاکستان کی رعایا کے اندر شامل ہیں، لہٰذا ہمیں ان کی بھی مدد کرنی ہوگی بالکل ویسے ہی جیسے ہم مسلمانوں کی کرتے ہیں، کیونکہ اسلام یہ سبق دیتا ہے کہ اگر کوئی مصیبت میں ہو تو اس کی مدد کی جائے۔ یہ نہیں کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کس رنگ سے، کس نسل سے، بلکہ ان تمام سے بالا تر ہو کر صرف انسانیت کے جذبے کے تحت ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ ماشاء اللہ جناب، اسی میسج کو آگے بڑھائیں گے کہ صرف انسانیت کی خدمت کے جذبے کے تحت ہمیں سب کی خدمت کرنی چاہیے کہ حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کو خوش کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا ہے۔ بات کو مزید آگے بڑھائیں گے اور سیلاب زدگان کی امداد کے لیے یا کسی بھی طور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یا انہیں کسی طور فائدہ پہنچانے کے لیے یا ان کی مدد کرنے کے لیے کچھ تنظیمیں، کچھ NGOs، کچھ ادارے، کچھ لوگ انفرادی طور پہ کام کر رہے ہیں، تو کیا عالم وفق انہیں یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ان سروسز کو چارج کریں کہ ہم اپنا وقت صرف کر رہے ہیں یا ہم جو ہے وہ وہاں موجود ہیں کسی بھی طور، یا کسی قسم کے اگر چلے سروسز چارج نہیں کر رہے یا کچھ ارننگ نہیں ہو رہی، کچھ پیسہ نہیں مل رہا، تو اب یہ ہے کہ وہ بینیفٹس حاصل کرنا شروع کر دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جو امدادی کاروائیاں جو ہو رہی ہیں، جو امدادی سامان جمع کیا جا رہا ہے، اس کے اندر صدقات نافلہ اور صدقات واجبہ دونوں ہی قسم کے صدقات موجود ہیں، اور پچھلے پروگرامز میں ہم نے اس حوالے سے بات کی ہے کہ یہ جو صدقات ہوتے ہیں یہ مستحقین ہی کا حق ہوتے ہیں، بالخصوص صدقات واجبہ جو ہوتے ہیں ان کے مصارف تو مستحقین، ان کے مصارف موجود وہی ہوتے ہیں، اور صدقات نافلہ کے اندر بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ یہ انہی لوگوں کا حق ہے کہ جن کو اس کی ضرورت ہے، اغنیاء کو اس کا حاصل کرنا یا اس سے بینیفٹس لینا جائز نہیں ہوتا۔ تو یہ جو امدادی سامان جمع ہو رہا ہے اس کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے کہ اپنی مرضی سے کسی سامان کو اپنے لیے رکھ لینا کہ اب اتنا سارا سامان جمع ہو گیا تو کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے یا کوئی چیز فائدے کی لگ رہی ہے، اس کو اپنے لیے الگ کر لینا کہ یار جمع تو سب ہم نے کیا ہے نا، یہ سوچ کر اپنے لیے الگ کر لینا، یا یہ کہنا کہ ہم اتنی محنت کر رہے ہیں یا ہم وہاں تک پہنچانے جا رہے ہیں تو ہم اپنے لیے کچھ بھی حاصل کر لیں، کچھ نقد اگر جمع ہوئی ہے تو ہم وہ اپنے لیے رکھ لیتے ہیں،
تو یہ اپنے طور سے کچھ الگ کر لینا یہ تو بالکل ناجائز ہے، بلکہ اگر اس کو یوں کہا جائے کہ یہ لوگوں کی امانت میں خیانت کرنے کے مترادف ہے تو یہ چیز بھی غلط نہیں ہوگی۔ اور امانت میں خیانت کرنے کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن میں تمام چیزیں جمع ہو سکتی ہیں مگر دو چیزیں اس کی خصلت میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک ہے جھوٹ بولنا اور دوسرا ہے خیانت کرنا۔ تو امانت میں خیانت کرنا اس کو شریعت بھی ناپسند کرتی ہے، اور یہ ظاہر سی بات ہے لوگوں سے دھوکہ اور فریب کرنا ہے کہ انہوں نے آپ پر بلیو کر کے آپ کو اپنا مال دیا کہ آپ متاثرین تک پہنچائے اور آپ اس کو اپنے یوز کے لیے رکھ رہے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ لوگ اگر دینے والے وہ خود اجازت دیتے ہیں کہ یار آپ نے جو ہے وہ ٹرک وغیرہ پہنچانا ہے یا آپ نے جو سامان پہنچانا ہے اس میں ظاہر سی بات ہے فیئرز لگ رہے ہوتے ہیں، پیٹرول ہے، دیگر چیزوں کے جو اخراجات لگ رہے ہوتے ہیں، تو وہ انڈرسٹوڈ ہوتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں سے دیں گے جو جمع کر رہے ہیں مال۔ تو اگر وہ لوگ دینے والی اجازت دیتے ہیں سراہتاً کہ آپ اس میں سے کچھ مال اگر اپنی ضروریات کے لیے رکھ لیتے ہیں یا جو آپ کے اخراجات نکلتے ہیں جائز اخراجات نکلتے ہیں انہیں آپ استعمال کرتے ہیں تو بہرحال اس کی اجازت ہے۔ یعنی کہ جب کوئی اجازت دے، کوئی صراحت کر دے، تب اپنی مرضی سے کچھ الگ کر لینا، کچھ رکھ لینا، اس کی بہرحال اجازت نہیں ہوگی۔ اچھا ٹھیک ہے مفتی صاحب، ان دونوں سوالات کے تعلق سے آپ تبصرہ فرمائیں گے کسی خاص اسپیکٹ سے، یا میں کالرز کے سوالات شامل کروں؟ بات کہنا چاہوں گا کہ تعصب جو ہے وہ کسی بھی سطح پر نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ تعصب رنگ کا ہو، نسل کا ہو، زبان کا ہو، ملک کا ہو، خطے کا ہو، کسی بھی قسم کے تعصب کی اسلام میں کسی بھی سطح پر گنجائش نہیں ہے۔ اسلام نے جو ہے وہ تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی قرار دیا ہے، تمام مسلمان جتنے بھی ہیں، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کسی دوسرے مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا، کسی مسلمان کو کسی بھی سطح پر کسی بھی قسم کا تعصب برتنے کی اجازت نہیں، گنجائش نہیں۔ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہمارے دین کا ہم سے مطالبہ ہے۔ کیا وہ پیاری بات اقبال نے کی، اقبال نے کہا یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری محبت کی فراوانی۔ سبحان اللہ، اخوت کی جہانگیری اور محبت کی فراوانی جو ہے یہ رمز مسلمانی بھی ہے اور مقصود فطرت بھی ہے، بے شک ایسا ہی ہے۔ اور آگے جو اقبال نے کہا بتان رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ واہ واہ واہ، اسی کے اندر یہ اقبال کی طویل نظم ہے طلوع اسلام، بڑی شاندار نظم ہے۔ اسی کے اندر ویسے تو بڑی نظم ہے لیکن ایک یقین کے حوالے سے 2-3 اشعار ہیں، بہت زبردست اشعار ہیں یقین کی جو اقبال نے بات کی۔ جو اقبال اس کے اندر کہتے ہیں خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گماں تو ہے۔ گماں آباد ہستی میں یقین مرد مسلماں کا، بیاباں کی شب تاریک میں قندیل رہبانی۔ بیابان ہو، بیابان کے اندر ہر طرف اندھیرا ہو، صحرا کے اندر رات کا وقت ہو اور اس میں اندھیرا ہے اور کہیں ایک راہب ہے، اس راہب کی قندیل جل رہی ہو، تو اس سے جس طرح بندہ روشنی لیتا ہے وہ کیفیت اقبال کہتے ہیں گماں آباد ہستی میں یقین مرد مسلمان کا، بیاں با کی شب تاریک میں قندیل رہبانی۔ جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو یہ کر لیتا ہے بالو پرے روح الامی پیدا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ 1-2 سوالات کیا میں شامل کر سکتی ہوں؟ اچھا جی، بہت شکریہ، اگلے ایپیسوڈ میں شامل کیے جائیں گے سوالات۔ کالر سے معذرت، مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، عالمات آپ دونوں کے شکر گزار ہوں۔ ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ، یہ سوالات امانت ہیں اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں زندگی نے وفا کی، اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو ضرور شامل کروں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں۔